السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان کے لیے جناب آج اس ویلاگ کے اندر کچھ خوشخبریاں ہیں جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن آپ سے اس پہلے درخواست ہے کہ 29 لاکھ سبسکرائبر سے اب ہم صرف 1000 سبسکرائبرز جو ہے وہ دور رہ گئے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے, میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر موسٹ پرابلی یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا آپ کی مدد سے. تو بالکل آخری پش ہے, تو اس میں آپ کی مدد درکار ہوگی. آپ ذرا صرف اسکرول اپ کر کے ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اٹ. اور دوسرا, ہمارا ایک واٹس ایپ چینل بھی ہے, میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں, اس کا لنک ہم نیچے کامنٹ سیکشن میں شیئر کر رہے ہیں. آپ نے صرف اسے اوپر کر کے کامنٹس کے اندر پہلا لنک ہوگا, اس کو پریس کریں گے, واٹس ایپ کھل جائے گا, ہمارا چینل سامنے آ جائے گا. بائی دا وے اس کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ فالوورز وہاں سے بھی جو ہے وہ کراس کر چکا ہے. تو وہاں پہ بھی بڑی تیزی سے جو ہے وہ فالوئنگ جاری ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسے ضرور فالو کیجیے. اچھا جی, سب سے پہلی خبر پاکستان کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے جناب اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ترکی میں شروع ہو رہا ہے, استنبول میں, اور اس میں شرکت کے لیے پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے. اب یہ جیو اسٹریٹجک لحاظ سے جو ہے یا فورن میٹرز کے لحاظ سے میرے خیال میں ایک بڑی خبر ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے یہاں پہ تو بچا ہی کچھ نہیں ہے اور پاکستان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے, اب کچھ بھی ہے. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈینائی دس ناؤ. مطلب اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس گول میز کے اوپر وہ بھی بیٹھے گا اور وہ بھی ان معاملات کو حل کرنے کے اندر جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرے گا. پاکستان نے پہلے بھی یہ کردار ادا کیا تھا جب اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے کشیدگی ہوئی تھی اور جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی. اس وقت بھی پاکستان نے جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اب پاکستان کے نصیب میں جو ہے ایک اور خوشخبری آئی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو سن کے جو آج کل خاص طور پہ لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, پاکستان کو اتنی امپورٹنس جو ہے وہ کس طرح دی جا رہی ہے. یہ ہے پہلی خوشخبری جو میرے خیال میں, اور اس میں بائی دا وے ان مذاکرات کے لیے جو ہے اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہ شرکت کے لیے جو ہے وہاں پہ جائیں گے اور پاکستان کی نمائندگی کریں گے. دوسری ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جہاں پہ T20 ورلڈ کپ کو لے کے اس وقت بھارت کے اندر جو ہے وہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں کہ جناب پاکستان نے تو بھارت سے کھیلنے سے انکار کر دیا. کتنے جانا ہے وہ پیسے ویسے وغیرہ, وہ سارے براڈ کاسٹنگ اور ایڈ وغیرہ کا جو ریونیو تھا اس کو فل اپ کس طرح کرنا ہے. اچھا, بڑی بڑی کہانیاں, میں وہ مختلف, ایک وہ وکرانت گپتا ہے وہ بیٹھ کے سپورٹس کے اوپر جو ہے وہ انالیسس دیتا رہتا ہے, اس نے پتہ نہیں اتنی کو وہ بونگیاں ماری ہوئی ہیں. جس طرح وہ ایک گورو آریہ ہے نا ان کا, جو ڈیفنس میٹرز کے اوپر بات کرتا ہے, یہ کرکٹ کا گورو آریہ ہے وکرانت گپتا. میں اس کی تھیوریز میں سن رہا تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. پاکستان جناب اکیلا ہو جائے گا, پاکستان کو یہ ہو جائے گا. انڈین میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف اتنی خبریں چل رہی ہیں. ابھی میں NDTV کی ایک اسٹوپڈ قسم کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان نے جو ہے وہ تمام دیگر بورڈ سے بھی رابطہ کیا ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ان بورڈ سے کیوں رابطہ کرے گا, خود ہی اپنے آپ سے ہی خود ہی بیٹھ کے سٹوری بنا لی جی پاکستان نے دیگر بورڈ سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. وہ بھائی کس لیے کرنا ہے, کھیلنا پاکستان میں, 11 لڑکے جو اندر جانے ہیں وہ پاکستان کے جا رہے ہیں. وہ اسی کسی اور نے کہنا تھی اپنا میچ نہ کھیلو. یا تو اگر واقعی پاکستان کو اتنا تنہا کر دیا گیا تو ابھی وارم اپ میچز جو ہیں وہ شروع ہونے لگے ہیں, اس کے بعد T20 ورلڈ کپ جو ہے باقاعدہ طور پہ جب شروع ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں وہ ٹیمیں پاکستان کے ساتھ کھیلتی ہیں یا نہیں. اور اگر انہوں نے کھیل لیا تو پھر آپ کی خبر کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی. پھر تو جھوٹ بولنے کے اندر, اور NDTV کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, NDTV ایک زمانے میں بڑا کریڈیبل نیوز چینل جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا, لیکن نریندر مودی کی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. ان کے جتنے اچھے اینکرز تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب انہوں نے صرف طوطے وہاں پہ پالے ہوئے اور کچھ نہیں ہے. تو جو میں خوشخبری آپ کے لیے دینے لگا تھا کہ ایک تو T20 ورلڈ کپ جو ہے ان کے لیے مصیبت پڑا ہوا ہے کہ جناب اس کو اب کرنا کیا ہے, کیونکہ اس کا تو اتنا بڑا ریونیو کی ڈز لگی ہے آ کے. وہیں پہ اولمپک گیمز 2036, اولمپک گیمز آج سے 10 سال کے بعد اولمپک گیمز 2036, بھارت جو ہے بیسکلی اس کی میزبانی کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ جناب اولمپکس جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہونی چاہیے, لیکن برطانوی اخبار دی گارڈین اس نے جناب یہ رپورٹ دی ہے کہ بھارت کی یہ جو خواہش ہے اولمپک گیمز 2036 کو بھارت میں کرانے کی, اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. کیونکہ بھارت جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے ایک تو اس کے ممکنہ اثرات ہیں, اور اس کی وجہ سے مستقبل میں جو ہے اس کے اوپر بائیکاٹ کے بہت سے خدشات ہیں. جس طرح پاکستان نے ان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا, بنگلہ دیش نے جو ہے وہ بھارت جانے سے انکار کر دیا. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو ان کے پاس جائے گا کون؟ اولمپکس جو ہے وہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ کہ ان کا ایک اور ٹریک ریکارڈ ہے, یہ گارڈین میں نہیں لکھا لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی ایسی ٹیمز
جو دیگر ممالک سے آتی ہیں، مثال کے طور پہ یو اے ای کی ٹیم، افغانستان کی ٹیم یا امریکہ کی ٹیم، اس میں کئی پاکستانی نژاد کھلاڑی بھی کھیلتے ہیں، تو ان کو ویزاز دینے کے حوالے سے بھی جو ہے یہ لوگ پرابلمس کریٹ کرتے رہے ہیں، یا تو دیے نہیں ہیں، اور اگر دیے ہیں تو بہت ڈیلے دیے ہیں یا بڑی مشکل سے دیے ہیں. اور صرف یہ نہیں، اور بھی مطلب کئی ایسے پلیئر جو پوری دنیا میں کرکٹ کی ٹیموں کے اندر جو ہے پاکستانی نژاد ہوتے ہیں، یا ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے والدین کا بیک گراؤنڈ اگر پاکستان سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو ویزا دینے کے حوالے سے بھی مطلب پرابلمز یا ہرڈل جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں. اب اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ گارڈین یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی آئی او سی جو بیسکلی انٹرنیشنل اولمپک کونسل ہے، اس کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ بھارت کو میزبانی کس طرح دی جا سکتی ہے. تو اپنی اس نفرت کی آگ کی وجہ سے، اپنی اس پالیسی کی وجہ سے، مطلب دشمنی پیدا کرنے کی پالیسی کی وجہ سے، اب اولمپک گیمز بھی اس کی کھٹائی میں پڑ رہی ہے کہ 2036 کی اولمپکس لینے کے لیے جو اتنا اتاولہ ہو رہا تھا. دوسرا جناب ایک اور بھی ڈز جو ہے وہ ان کو لگی ہے، اور وہ یہ ہے، ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے جو 11ویں ایڈیشن کے میچز ہیں وہ بھارت میں ٹیلی کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ریجنز کے لحاظ سے اس کے رائٹس جو ہیں وہ مختلف کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں. تو بھارت کے لیے جو ہے اس مرتبہ پی ایس ایل کے میچز کے رائٹس جو ہے وہ دیے ہی نہیں جائیں گے. اگر انہوں نے دیکھنا بھی ہوگا تو ان کو وایا بٹنڈا کسی طریقے سے جو ہے وہ آنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانی پڑے گی. ویسے میچز جو ہیں وہاں پہ ٹیلی کاسٹ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے رائٹس جو ہیں وہ دیے ہی نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے نا جی، ہم نے سب کو جو ہے وہ سارے بورڈ سے رابطہ کیا تو تنہا کر دیا. اسی دوران جو ہے وہ آج ایک یہ خبر آئی ہے کہ بگ بیش لیگ میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرنے والے اسٹیو اسمتھ اب پی ایس ایل میں سیالکوٹ اسٹیلینز کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے. نئی ٹیم جو ابھی پی ایس ایل کے اس ایڈیشن میں پہلی دفعہ کھیلے گی، سیالکوٹ اسٹیلینز، اس سے اسٹیو اسمتھ نے جو ہے وہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ کر لیا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ سیالکوٹ اسٹیلینز نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور ایشز سیریز اور پھر بگ بیش لیگ کے اندر جو ہے اسٹیو اسمتھ نے بڑی زبردست وہاں پہ پرفارمنس دکھائی تھی. تو اب وہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکشن میں نظر آئیں گے. تسی کر لو، تنہا کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا ہے. آسٹریلین پلیئرز جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان آنے کے لیے کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو کل رات کو یہ خبر آئی تھی کہ جناب نریندر مودی نے، میں نے اسی وقت ایکچولی پن پوائنٹ کیا تھا کہ نریندر مودی نے جناب بڑے فخریہ طریقے سے اعلان کیا کہ جناب ہمارا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے، اور 18% کا ٹیرف جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. اور اس کے مطابق جو ہے وہ انڈین، اب وہ جو پہلے مسئلہ تھا اور اس کے جو انڈین ایکسپورٹس تھیں وہ ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ ٹیرف اتنا ہائی تھا، وہ فیزیبل نہیں بنتی تھی. تو اب 18% کے اوپر جو ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے. لیکن میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے چنک آف میٹ اپنا دیا کیا ہے، آپ نے کیا دیا ہے بدلے میں. اور وہ بدلہ جو ہے وہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا جو جوس نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو رشین آئل جو ہے وہ لینا بند کرنا پڑے گا. آپ رشین آئل اب نہیں لے سکیں گے، جو کہ آپ کو نسبتاً مارکیٹ سے سستا ملتا تھا، اب وہ آپ لے نہیں سکیں گے. اب اس کے بعد ہوا یہ ہے، اور میں اس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ ڈیلیں انڈیا کی ہو رہی ہیں اور یہاں پہ خوشیاں چند پاکستانی یوٹیوبرز کو چڑھی ہوئی ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں ذرا، مطلب ان کے اندر نفرت کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ڈیلیں نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، انڈیا کے لیے کر رہا ہے، خوشیاں ان لوگوں کو ہو رہی ہیں. اور وہ مطلب کیا کر رہے تھے، پاکستان نے کیا کیا، پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا، پاکستان کے پاس کچھ نہیں آیا. امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو سب سے پہلے میں نے بھی آپ کو خبر دی، اس ٹیبل کے اوپر پاکستان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ جناب آپ بھی آئیں، آ کے بیٹھے، کیونکہ ریجن کے ایک بڑے پلیئر ہیں آپ. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے یہ کیوں اتنی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. بھائی اس کا تعلق تو پاکستان کے ساتھ ہے نا، اس کا تعلق فیلڈ مارشل عاصم منیر یا شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے لیے تو خوش ہو جاؤ یار، خدا کی قسم. میرا تو میں دل کرتا میں ان سے جا کے پوچھوں تاڑی نظر پاکستان انڈیا دی جنگ پاکستان جتیا بھی سی کہ نہیں، یا یہ بھی پتہ نہیں کتنے بھاری دل سے یہ بات کہیں گے ہاں جی جیت گیا سی پاکستان. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اتنی دل میں کوڑ کیوں ہیں ان کے، کیوں کوڑتے رہتے ہیں ہر وقت، صرف اس لیے کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں ہے. اور یار آپ کے، چلے میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پسندیدہ لیڈر کا جو دور تھا نا، اس دوران بھی پاکستان کے لیے خوشخبریاں آئیں. ایسا نہیں ہے کہ اس دوران نہیں آئیں، وہ پاکستان کی خوشخبری ہے، اس کو انجوائے کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں. اپنے ویژن کو، اپنے دماغ کو اس بات پہ لاک مت کر لیا کریں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آج کون ہے، کوئی بھی ہو. لیکن اگر پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یار اس کو چیئر کریں یار. ابھی مثال کے طور پہ چلے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی نندن جو تھا جس کا جہاز گرا تھا، عمران خان صاحب کے دور میں گرا تھا نا. آپ کی ایئر فورس نے ابھی نندن کا جہاز عمران خان صاحب کے دور میں گرایا تھا نا.
تو سیلیبریٹ کریں بھائی اس بات کو. اور اگر اس دور کے اندر جنگ کے دوران آپ نے ان کے 7 جہاز گرا دیے, سیلیبریٹ کریں اس بات کو. اگر ریجنل میٹرز کے اندر, ریجنل پالیٹکس کے اندر پاکستان ایک بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے, سیلیبریٹ کریں بھائی اس کو. کیوں کڑتے رہتے ہیں ہر وقت؟ خیر, اب وہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا, تو وہاں پہ ساگرکا گھوش ہیں, ممبر ہیں راجیہ سبھا کی, جو کہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں. انہوں نے اس کے اوپر ایکچولی اس ڈیل کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا. انہوں نے کیا نریندر مودی کی قیادت والی بھارتی حکومت کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب فیصلہ کرے گا کہ بھارتی حکومت نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بھارت پاکستان جنگ بندی کے اعلان سے لے کر اب تجارتی معاہدے تک ٹرمپ مودی حکومت کے لیے ایجنڈا طے کر رہے ہیں. کیا بھارت نے امریکی اشیاء پر 0 ٹیرف ڈیوٹی لگانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے؟ کیا بھارت نے روسی تیل خریدنا بند کرنے پر اتفاق کر لیا ہے؟ کیا بھارت نے امریکہ سے $500 ارب کی اشیاء خریدنے پر رضامندی دے دی ہے؟ مودی حکومت کو پارلیمنٹ میں ان سوالات کے جواب دینے چاہیے, کیونکہ یہ سب کچھ ایک تجارتی فروخت اور قومی مفاد کے سامنے مکمل سرنڈر محسوس ہوتا ہے. مودی جی, امریکہ کے پاس آپ پر آخر ایسا کون سا دباؤ ہے؟ اب یہ ایگزیکٹ وہی باتیں جو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر کی تھی, کہ پیروں میں پڑ گئے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے, کہ تیری مہربانی ساڑھے کو ایکسپورٹ نہیں جے ہونی, ہم اپنا سودا بیچیں گے کس طرح امریکی منڈیوں. آ گیا, ساری ہوش آ گئی, سارا دماغ درست ہو گیا. لیکن کمال ہے ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز کی, کہ جناب ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی, ان کو جچتی نہیں ہے یہ بات, میری سمجھ سے باہر. اس کے علاوہ جناب کچھ دیگر خبریں, اب ذرا پاکستان ریلیٹڈ خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک تو سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو جناب ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا ہے. عثمان انور صاحب کا ایک زمانے میں ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, اور جنوری 2023 سے یہ آئی جی پنجاب یہاں پہ تعینات تھے, اور اس کے بعد اب ان کی جگہ راؤ عبد الکریم کو جو ہے وہ آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا. باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکچولی ڈاکٹر عثمان انور کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی ایکس کے اوپر جو ہے پیش کیا. میری اطلاعات کے مطابق جو میں آپ سے خبر شیئر کر سکتا ہوں, یہ بات پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھی کافی حد تک, کہ ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ آئی جی پنجاب کا عہدہ, جب ان کا 3 سال کی میعاد جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی تو یہ ایف آئی اے ہی جائیں گے. ان کی اپنی بھی خواہش تھی, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ وہ ایف آئی اے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے تھے, اور محسن نقوی صاحب بھی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ ان کو جو ہے ایف آئی اے میں لے جایا جائے. اور آبویسلی اب یہ پنجاب سے نکل کے اس کا دائرہ کار جو ہے ان کا پورے پاکستان تک جو ہے وہ پھیلے گا. آبویسلی دس از ناٹ گڈ نیوز فار پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کے فالوورز خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے, اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں, کریک ڈاؤن ہوئے, لوگوں کو گھروں سے جو گرفتار کیا گیا, اس کے اندر وہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک سوشل میڈیا کیمپینز ان کے خلاف جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں. اب ان کے پاس ایک اور بھی بڑی طاقت آ گئی ہے, یعنی کہ ایف آئی اے کی. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا ان کے جو رہنما ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ بسنت کے اندر جو ہے وہ اب صرف 2 دن اور رہ گئے ہیں. میں نے آج ایک چھت بک کر لی ہے, اور گڈیاں شڈیاں وغیرہ جو ہے وہ خریدنے کا عمل جاری ہے. اچھی گڈی زیادہ مشکل سے مل رہی ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, کیونکہ ہم نے تھوڑی سی ریکی کروائی ہے. اچھی گڈی مشکل سے مل رہی ہے. پنے جو ہیں وہ جتنے بتائے جاتے ہیں کبھی کبھار اس میں سے کم نکل آتا ہے, مطلب 4 پیس 2 پیس کا جو ہے وہ فرق آ رہا ہے اس ساری چیز کے اندر. تو کوالٹی کی گڈی اور پتنگ جو ہے, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ویسے نیکسٹ ٹائم حکومت پنجاب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کام کرے, کہ کم از کم فروخت اور جو ہے نا اس کا پروسیس زیادہ جلدی شروع ہونا چاہیے, رادر دین کہ آپ نے اس کو پہلی سے سٹارٹ کیا, اس کا پہلے سے ہونا چاہیے, تاکہ اتنی بڑی تعداد میں, اب انہوں نے مختلف اضلاع بھی کھول دیے ہیں, شیخوپورہ, ملتان, ان جگہوں کو بھی کھول دیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اب گڈیوں کی فروخت ہو سکتی ہے. اچھا, فروخت وہاں ہو سکتی ہے, اڑے گی لاہور کے اندر, مطلب یہ بھی بڑی ایک حیران کن. میرا خیال میں مجھے لگتا ہے شاید اگلے سال جو ہے مزید شہروں کو بھی شاید شامل کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کا بھی تو رائٹ ہے نا بھائی, ملتان کا, فیصل آباد کا, ان راول پنڈی کا, ان کا بھی تو رائٹ ہے. وہ بھی کہیں گے بھائی جان لاہور میں ہی کیوں, ہمیں اپنے شہروں کے اندر بھی تو پسند بنانے کی اجازت دی جائے. تو میرا خیال میں اس کا دائرہ کار جو ہے بڑھے گا. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 روز میں جو ہے وہ 34 کروڑ روپے کی یہ پتنگ بازی کے شعبے کی فروخت ہوئی ہے وہاں پہ, مطلب گڈیاں, پتنگیں, پریاں, یہ سارے کچھ جو ہے, مچھر یہ اور پنے, یہ تقریباً کوئی 34 کروڑ روپے کے سیل ہوئے ہیں. پہلے روز 16 کروڑ اور دوسرے روز جو ہے 18 کروڑ کی یہ سیل ہوئی ہے. میری پریڈکشن ہے کہ اس کو 1 ارب سے اوپر جانا چاہیے کم سے کم. میری نظر میں 34 کروڑ ابھی بھی کم ہے, کیونکہ جو میں جوش و خروش لاہور کے اندر دیکھ رہا ہوں بڑی دیر کے بعد, میں لاہوریوں کے حوالے سے اب خدا نخواستہ ود دس کوشن کہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو اس بسنت کے اوپر, کیونکہ میرے لیے ایک جان بہت امپورٹنٹ ہے.
مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے اس کے اوپر بڑا ایفرٹ کیا ہے. آئی مسٹ کمینڈ ہر کہ راڈز لگانے کے حوالے سے, ایس او پیز بنانے کے حوالے سے, اسے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ اب تک 1700 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ بہت اچھا کیا گرفتار کیا گیا ہے, لیکن آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. اگر ایک گورنمنٹ نے آپ کے لیے ایس او پیز بنائے ہیں تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. میری اس وقت یہ جس کمرے میں بیٹھ کے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, 2 صاحب یہاں پہ ایسے موجود ہیں جو موٹر سائیکلوں کے اوپر یا اسکوٹر کے اوپر سفر کرتے ہیں. انادر راڈ تے میں لو آتے ہیں کہ جی تسی تے راڈ لاؤ. تو ان کے میں نے راڈ لگوا, میں نے اور بھی گھر میں جو بندہ میں نے دینا, میں پتر راڈ لا سب تو پہلا. تو یہ جب بسنت ختم بھی ہو جائے گی نا تو اس کے بعد بھی میں نے ان سے کہنا ہے راڈ سنبھال کے بھی رکھیں, اگلے سال پھر استعمال ہونے. تو برائے مہربانی ایس او پیز کا دھیان رکھیں. اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت اگر ایک کوشش کر رہی ہے کہ ایک اچھا فیسٹیول جو لاہور کی پہچان ہے, آئی مسٹ سے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی ایک لاہوری ہونے کے ناطے, کیونکہ میں وہ لاہوری ہوں جس نے پتنگ بازی کی بھی, اڑتے ہوئے بھی دیکھی, اور پھر بین ہونے کے بعد جو صورتحال بنی میں نے وہ بھی دیکھی. بسنت لاہور کا ایک تہوار ہے اور اس کی پہچان ہے. ہر دنیا کا بڑا شہر جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. لنڈن کے اندر ومبلڈن جو ہے, ومبلڈن ٹینس, وہ اس کی پہچان ہے. پیرس کے اندر فرینچ اوپن جو ہے پیرس کے اندر کھیلا جاتا ہے, وہ اس کی پہچان ہے. رولنڈ گیروس کے اندر یو ایس اوپن ٹینس کا, وہ اس کی پہچان ہے. یو ایس اوپن گولف, وہ اس کی پہچان ہے. آسٹریلیا کے اندر آسٹریلین اوپن ہوتا ہے ٹینس کا, وہ اس کی پہچان ہے. تو ہر شہر کے اپنے اپنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کی پہچان ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ واپس آیا ہے ایونٹ. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے, آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا. چند صحافیوں نے یہ خبریں دی ہوئی تھی کہ جی موسٹ پرابلی عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات جو ہے وہ منگل والے دن ہو جائے گی. جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ملاقات نہیں ہو سکی ہے, ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. البتہ بشرا بی بی کی فیملی کی جو ملاقات ہے وہ ان سے آج بشرا بی بی سے ہو گئی ہے, اور بعد میں بتایا گیا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی وہ ملاقات جو ہے ہو گئی ہے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. بشرا بی بی نے کہا کہ ڈاکٹروں کی اسسٹنس سے ان کو لے کر جایا گیا اور ان کا پروسیجر ہوا. خان صاحب اب پہلے سے بہتر ہیں لیکن ابھی بھی علاج جاری ہے, اس کو آپ ٹھیک نہیں کہہ سکتے, یہ انہوں نے بتایا ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. لیکن اینکر ہیں, سینئر اینکر پرسن ہے شہزاد اقبال صاحب, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. یعنی اتوار کا یہ جو دن آ رہا ہے جس پہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی جانب سے, 8 فروری کے بعد ہوگی اگر ہوئی تو. اور اگر پی ٹی آئی نے کوئی بڑا احتجاج نہ کیا تو 8 فروری کو جو ہے اگر اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہوا تو پھر چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے کہ جی یہ مطلب کوئی بڑا احتجاج تو کر نہیں سکتے, تو کی فرق پیدا کر لو, جو ملاقات جو ہے وہ کر لے. لیکن اگر یہی مطلب کوئی بڑا احتجاج کیا گیا یا اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیانات اگر زیادہ دیے گئے تو پھر یہ ملاقات جو ہے نہیں ہوگی. شہزاد اقبال صاحب جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اس کے علاوہ دیگر خبروں میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کرانے سے متعلق عدالت میں دائر کی گئی درخواست پر جواب جمع نہ کرانے کے اوپر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. عدالت نے حکم دیا کہ سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ کل عدالت میں پیش ہو کر جواب اور شو کاز کا تحریری جواب جمع کرائیں. عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے ذاتی معالجین سے طبی معائنہ کرانے کی درخواست پر جواب جو ہے وہ طلب کیا تھا. تاہم آج سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے وہ اڈیالہ جیل پیش نہیں ہوئے اور جواب بھی انہوں نے جمع نہیں کروایا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی درخواست پر وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے فی الحال کوئی ٹائم لائن نہیں دی ہے. دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو اندرونی کہانی میٹنگ کے حوالے سے آئی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ جو سورس یہ ریکارڈ کر رہی ہے وہ سورس ٹھیک ہے, تگڑی سورس ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی دونوں کے درمیان جو ہے میٹنگ سے پہلے کوئی 10 منٹ کی ایک انفارمل گفتگو ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب اور سہیل آفریدی نے شہباز شریف صاحب نے شکوہ کیا سہیل آفریدی صاحب سے کہ سیکیورٹی میٹنگ میں دعوت نامے کے باوجود آپ نے شرکت نہیں کی. سیاسی پوائنٹ آف ویو دونوں کا الگ ہے, دونوں کا ایجنڈا بھی الگ ہے, لیکن ملک کے لیے مل کر چلنا ہی بہتر ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے ملاقات کے آغاز میں کہا کہ 4 ماہ سے وزیر اعلیٰ کا چارج سنبھالے ہوں لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, جس پر وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور حکومتی نمائندگان نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا ہے. جبکہ سہیل آفریدی صاحب نے ایکچولی باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی میری عمران خان صاحب سے متعلق یہ سیاسی معاملات کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن دنیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایکچولی گفتگو اندر ہوئی تھی. اس کے علاوہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ کل رات کو آسما شرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب ترک کے صدر جو ہیں طیب اردوان, انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ترکیہ بھیجنے کی آفر کی ہے.
انہوں نے کہا جی عمران خان کو یہ آفر 2025 میں آئی تھی, وہ واحد غیر ملکی لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اس معاملہ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی تھی. میں بڑا احترام ہے مشاہد حسین سید صاحب کا, لیکن میں معذرت کے ساتھ میرے لیے مشکل ہے ان کی خبروں پہ یقین کرنا, کیونکہ ماضی میں یہ کچھ اس طرح کی خبریں دے چکے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی آیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ آ رہا جائے تو دیکھنا پھر کی ہونے لگا, تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد. تو مشاہد حسین سید صاحب اس دور کے اندر بھی یہ اس قسم کے انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ امپریشن یہی دیتے تھے کہ بہت بڑا کوئی رول جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ 2025 کی کہانی 2026 میں بتا رہے ہیں کہ جناب 2025 میں ہوا تھا. تو 2025 میں ہوا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے منع کر دیا تھا, پھر یہی ہوا تھا. اگر میں ان کی بات مان بھی لوں کہ 2025 میں اگر یہ آفر آئی تھی تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے منع کر دیا تھا پھر, کیونکہ خان صاحب تو آج 2026 میں بھی جیل کے اندر ہی ہیں, اور اب تو ان کے اوپر سختیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں. 2025 سے زیادہ 2026 میں سختیاں بڑھ گئی ہیں. سو آئی ول ٹیک ہز نیوز ود اے پنچ آف سالٹ, دیٹس آل آئی ول سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.